ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو عطائے رمضان کے اس خوبصورت سیگمنٹ سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں خصوصی طور پر سائنس اور قرآن پر. اور قرآن اور سائنس، ناظرین کرام، یہ تو آج کے لوگ ہیں جو اس کو شاید کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں یا اچنبھا سمجھتے ہیں، لیکن خدا کی قسم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے روشن ہے، جنہوں نے نبی پاک کی سیرت کو پڑھا ہے، ناظرین کرام، ان کے سامنے سائنس کوئی انوکھی چیز نہیں، کیونکہ وہ ساری اسرار و رموز ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیے ہیں. اور عشق والوں کی اگر آپ بات کریں، عشق والوں کا اگر کوئی ذکر کرے، تو میں آپ کو ایک عشق والے کا ذکر بتاتا ہوں. ایک عاشق رسول ہیں، جنگل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک انگریز وہاں پر آیا ہے. بندوق نئی نئی ایجاد ہوئی تھی ناظرین کرام اس زمانے میں. تو وہ آیا اور حضرت جو ہے تسبیح پڑھ رہے تھے. تو اس انگریز نے کہا کہ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو بزرگ نے فرمایا کہ یہ میرا ہتھیار ہے. اور حضرت نے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انگریز نے کہا یہ میرا ہتھیار ہے. تو آپ نے فرمایا یہ کیا کام کرتا ہے؟ تو انگریز نے اس میں ایک بلٹ ڈالا اور ایک پرندے کا نشانہ لیا اور اس کو شوٹ کر دیا. پرندہ پھڑ پھڑایا اور آ کر زمین پہ گرا اور مر گیا. آپ ذرا تصور کریں ناظرین، یہ انگریز نے یہی دیا ہے اس دنیا کو، مارنا، کاٹنا، لوٹنا، کھاٹنا، یہی کام کر رہے ہیں. ابھی جب سے ان کو جتنی ایجادات انہوں نے کی ہیں، انسانیت کو تباہ و برباد کرنے میں کی ہیں. تو اب اس نے کہا کہ حضرت یہ کام کرتا ہے. اب اس نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت یہ جو آپ کے ہاتھ میں ہتھیار ہے یہ کیا کام کرتا ہے؟ حضرت مسکرائے اٹھے اور انہوں نے اٹھ کے وہ تسبیح اپنی پرندے کو لگائی. پرندہ پھڑ پھڑا کر اور شاخ پہ جا کے بیٹھ گیا اور فرمایا یہ کام کرتا ہے. تو انگریز نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا. ناظرین کرام، اسلام تو وہ دین ہے جو دین فطرت ہے، اور جس نے کائنات کو پورے اسرار و رموز عطا کیے ہیں. اور اسلام کے بغیر کوئی تصور نہیں ہے، نہ کسی سائنس کا، نہ کسی ایجاد کا، نہ کسی ترقی کا، نہ کسی عروج کا. ہم جو آج اس دنیا کی زندگی میں اتنا پیچھے چلے گئے، اس کی وجہ ہم ہی ہیں، دین نہیں ہے. دین تو چمک بھی رہا ہے، دمک بھی رہا ہے. جس نے دین کو اختیار کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو عزتوں کے تاج پہنائے اور اس کو ہر وہ چیز عطا فرما دی جو اس کے لیے ضروری تھی. آج بھی اگر مسلمان اسی راستے کو دوبارہ پکڑ لیں، حضرت عبد القادر جیلانی کتنی بڑی ہستی گزرے ہیں، جنہیں ہم غوث اعظم کہتے ہیں. آپ ذرا تصور کریں، آپ سائنس تو آج کہہ رہے ہیں یوں کر لے تو ایسا کر لیں، ویسا کر لے تو ایسا کر لیں. سائنس نے اب یہ معلوم کیا کہ جب ماں بننے والی ہوتی ہے نا عورت، جب وہ ماں کے مرحلے سے گزر رہی ہوتی ہے، تو جو باہر کے حالات ہوتے ہیں نا، وہ اس پہ بڑے گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں. سائنس نے کہا کہ جو بیٹیاں، جو خواتین ماں بننے کے مرحلے سے گزر رہی ہیں، تو اب دیکھیں یہودی کیا کرتے ہیں. یہودی ان دنوں میں، ان خاص دنوں میں اپنی بیگم کا بے انتہا خیال رکھتے ہیں، اس کو خوشیاں دیتے ہیں، اس کے ساتھ وہ بہترین چیزیں شیئر کرتے ہیں، اس کو ماحول دیتے ہیں، اس کو سارا معاملہ دیتے ہیں. وہ کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری سائنس کہتی ہے کہ جو بچہ 8 سے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں جو پرورش پا رہا ہے، تو اس پر جو ماں کا کام ہے، ماں کا سوچنا ہے، ماں کا بولنا ہے، ماں کی جتنی ایکٹیویٹیز ہیں، وہ اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. سائنس نے آج یہ بات معلوم کی. اور ہمیں یہ بات کب پتہ چلی؟ ہمیں یہ بات ہمارے پیدا ہونے سے پہلے بھی 1400 سال پہلے، جب حضور غوث اعظم اس دنیا میں تشریف لائے، اور جب آپ بڑے ہوئے اور آپ مدرسے میں گئے پڑھنے کے لیے، اور جب آپ کو پڑھایا، انہوں نے کہا جی پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے بسم اللہ سے لے کر اور 17 سپارے ناظرین کرام سنا دیے. تو جو پڑھانے والے تھے انہوں نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ یہ آپ نے کہاں سے یاد کیے؟ تو انہوں نے فرمایا میری ماں کو یہیں تک یاد تھے. تو وہ جب چلتی تھی، پھرتی تھی، کام کرتی تھی، برتن دھوتی تھی، روٹی پکاتی تھی، تو وہ قرآن کی تلاوت کرتی رہتی تھی، اور وہ تلاوت مجھے یاد ہو گئی. آج کی مائیں بھی اگر چاہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ نیک بنے، پارسا بنے، تو وہ ٹک ٹاک سے باہر نکل آئیں، وہ ان فضول اپلیکیشنوں سے باہر نکلیں. ورنہ آپ یقین جانیں، آپ ٹک ٹاک دیکھ کے جو ان بچوں کو جنم دے گی نا، وہ ڈانسر ہی پیدا ہوں گے. یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں. کیوں ہوں گے ڈانسر پیدا؟ کیونکہ آپ خود ڈانس کر رہی ہیں، آپ خود ٹک ٹاک میں ملوث ہیں، آپ خود عریانی فحاشی کے ان ساری اپلیکیشنز کے اندر گند گئی ہیں. تو پھر بچے جو ہے نا، وہ محمد بن قاسم اور موسیٰ بن نصیر نہیں پیدا ہوں گے. پھر بچے جو ہے نا، وہ شاہ رخ اور سلمان خان ہی پیدا ہوں گے، جن کو آج سے کچھ عرصہ پہلے تک ہمارے لوگ ہیرو بنا کے پیش کرتے تھے. اب الحمدللہ عمران خان صاحب نے ایک ہی کام تو پھر بہت اچھا کر دیا. میں ان کی اس معاملے میں ضرور ان کو میں اپریشیٹ کروں گا. یہ جو ارطغرل ڈرامہ ناظرین کرام آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں، پچھلے سال رمضان میں شروع ہوا تھا. اس کے اندر وہ ایک ثقافت ہماری دکھا رہے ہیں، ہمارا مسلمانوں کا سلطنت عثمانیہ کا ایک پورا نقشہ دکھایا جا رہا ہے. تو الحمدللہ اب لوگ بچوں سے پوچھیں نا، بھائی تمہارا ہیرو کون ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ارطغرل ہے. کون ہے؟ عثمان ہے. کون ہے؟ بیم ہے. کون ہے؟ بامسی ہے. کون ہے؟ ترغت ہے. کون ہے؟ تو یہ بوران ہے. تو یہ سارے وہ کردار ہیں معاشرے کے جنہوں نے کفر کو شکست دی
کفر کو صفحہ ہستی سے مٹایا. ناظرین کرام, تو ہماری اس ٹرانسمیشن میں آپ کو یہی گفتگو ملے گی انشاءاللہ. ہماری ٹرانسمیشن میں یہ ڈسکس کرتے ہوئے نہیں پائے جائیں گے جی آپ نے فرمائے ریما آپ نے فلاں شو اور پہلا ڈانس کب کیا تھا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. رمضان کی ان متبرک راتوں کے اندر بھی اسی قسم کے فضول جو ڈرامے اور فضول لوگوں کے اوپر گفتگو کر کے اپنے ایمان کو بھی خطرے میں ڈالنا, سامنے والے کے بھی ڈالنا. اللہ پاک ہمیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز اور اس طرح کی چیزوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں رمضان کے تقدس کو برقرار رکھنے میں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کامیاب کرے. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ بلال فاروقی صاحب, ماشاءاللہ ہماری ٹرانسمیشن میں گاہے بگاہے آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں. علامہ صاحب آپ فرمائیے گا, سائنس یقینی طور پر آج ہم نے موضوع رکھا ہے سائنس اور قرآن. تو سائنس جو ہے وہ ہمیں کہاں کہاں یاد آ رہی ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم سنتوں کا ذکر کرتے ہیں تو سائنس ہمیں کیا کیا اس پہ اشارے دے رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سائنس جو ہے یہ اس کا جو کام ہے مطلب کاٹنا پیٹنا جیسے آپ نے فرمایا, جی جی جی, تو سائنس یہ آج اتنے عرصے کے بعد جا کر وہ ہمیں یہ بات بتا رہی کہ جب بندہ کوئی کھانا کھائے جی جی, اگر وہ لقمہ کھائے اور وہ لقمہ چھوٹا ہو اور وہ اس کو کھائے تو انسان صحت مند رہتا ہے. جی جی, تو یہ چیز ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بتائی کہ انسان جب کھانا کھائے تو کھانا کھانے سے پہلے دعا پڑھے, پھر کھانا کھائے اور لقمے چھوٹے لے. جی جی, اور سائنس جناب اس نے یہ ریسرچ کی اور اس کو یہ بات آج پتہ چلی کہ اگر انسان چھوٹے لقمے کھائے اس کی صحت بنتی ہے. سائنس یہ آج جان کر اچھل رہی ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس بات کی تحقیق فرما دی. اگر سائنس کو ایک بات پتہ چل جائے تو وہ اچھل رہی ہوتی ہے, لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا 1400 سال پہلے بتلا دیا. اور پھر اب آپ دیکھ لیں کہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں دائیں جانب سیدھی طرف, صحیح, تو سائنس یہ بولتی ہے کہ جو انسان سیدھی طرف سوئے تو وہ ہمیشہ صحت مند رہتا ہے. دائیں کروٹ سونا اچھا ہے, سائنس آج پروف کر رہی ہے. بالکل, سائنس آج پروف کر رہی ہے. سائنس کو آج اس بات کا پتہ چلا اور وہ اچھل رہی ہے. سائنس کو یہ نہیں پتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 1400 سال پہلے بتلا دیا. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر سائنس کیا کہتی ہے کہ جو شخص جو ہے وہ الٹا سوئے تو وہ اس کو جو ہے اپنا ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہو سکتا ہے. سائنس کو یہ نہیں پتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بتلا دیا کہ جو شخص الٹا سوئے گا وہ جہنمی ہے. اللہ اکبر, اگر کسی جہنمی کو دیکھنا ہے تو وہ اس کو دیکھ لے جو الٹا سویا ہوا ہے. لیکن ناظرین کرام, علامہ صاحب نے کتنی بڑی بات کی ہے, اس پہ ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو ہمیں سیدھی کروٹ سونے کی عادت ڈالنی چاہیے, سیدھی کروٹ سوئیں, سیدھی کروٹ سونے میں راحت بھی ہے اور ہم اس سے جو دل کے خون کا دورانیہ ہے ناظرین کرام وہ ٹھیک رہتا ہے. اور الٹے ہو کر اوندھے ہو کر کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے سونے کی, تو وہ اس عمل سے بچیں کیونکہ اس میں ان کی جان بھی جا سکتی ہے. کیوں جان جا سکتی ہے؟ اس لیے کہ جب انسان اوندھا ہو کے سوتا ہے تو اس کا جو دل کا دورانیہ ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے اور اسے ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے. اور علامہ صاحب نے جو بات کی ہے وہ بہت زبردست ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنمیوں کی جو ایک نشانی بتائی ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اوندھے ہوں گے, اوندھے ہو کے سوتے ہوں گے نا. تو ہمیں بچنا چاہیے. اگر کسی کو اس طرح کی کوئی عادت ہے تو واسطے تبدیل کر لے, دائیں طرف سوئے اور دایاں ہاتھ کان کے نیچے رکھ کے گال کے نیچے رکھ کے سوئے, بہت اچھی نیند آئے گی, ثواب بھی مل گیا اور آپ کو صحت بھی مل گئی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر بھی عمل کرنے کا ثواب ہمیں اس سے مل جائے گا. اسی طرح علامہ صاحب نے کھانے کے بارے میں فرمایا, بالکل کھانا چبا کے کھائیں. آج کل تو ہم کھانے پر بھی ایسے ٹوٹتے ہیں جیسے کوئی بھوکا شیر جو ہے کسی درندے پہ ٹوٹ جاتا ہے. آپ دیکھ لیں جب کبھی کسی دعوت واوت میں جائے نا تو وہاں پر جناب ایک پلیٹ ہوگی اور ادھر سے جناب سیلڈ بھی اور ادھر سے بریانی بھی, ادھر سے قورمہ بھی اور ادھر سے وہ اتنا بڑا ہم انبار لگا لیں گے اور آپ اتنا سا کھائیں گے. تو یہ مطلب کھانے کی بھی ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ناقدری ہوتی ہے, کھانے کی ایک عزت ہے, احترام ہے. تو کھانے کو ضائع بھی نہیں کرنا چاہیے اور کھانے کو آپ اتنا ہی پلیٹ میں ڈالیں جتنا آپ نے کھانا ہے. اور کھانا کھانے سے پہلے پانی پی لیں. دیکھیں اب سائنسوں کی اگر بات ہو رہی ہے نا, ہم اس پہ کئی سیشن کرنے پڑیں گے کیونکہ سائنس ایک بہت بڑا موضوع ہے ناظرین کرام. قرآن اور سائنس تو یہ 30 دن کچھ بھی نہیں ہے. قرآن اور سائنس پہ تو ہم جتنی گفتگو کریں تھوڑی ہے کیونکہ زندگی کے ایک ایک شعبے میں سائنس کی فائنڈنگ بھی ہے اور قرآن کی اس سے پہلے ہے. ابھی پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ یورپ کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر نے اسلام قبول کیا اور اس کے جو اسلام قبول کرنے کی بنیادی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ اس نے مسلمانوں کو وضو کرتے ہوئے دیکھا. وہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا, اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ وضو کے عمل سے گزر رہے ہیں, اس کو نہیں پتا تھا یہ وضو ہے. وہ قریب ہوا, اس نے جا کے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ ہم وضو کرتے ہیں. اس نے کہا یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس نے کہا یہ ہمارے پروردگار نے ہمیں حکم دیا ہے کہ دن میں 5 مرتبہ نماز کے لیے آنا ہے اور نماز کے ادا کرنے سے پہلے ہمیں وضو کرنا ہے جس میں ہم ہاتھ دھوتے ہیں,
جس میں ہم کلی کرتے ہیں، جس میں ہم ناک میں پانی ڈالتے ہیں، جس میں ہم چہرے پہ پانی ڈالتے ہیں، جس میں ہم کونیاں دھوتے ہیں، جس میں ہم سر کا مسح کرتے ہیں، جس میں ہم پاؤں دھوتے ہیں. اس نے جب یہ ساری باتیں سنی، اس نے کہا کہ یہ کرنے کا حکم تمہیں تمہارا دین دیتا ہے؟ اس نے کہا جی بالکل، ہمارا دین ہمیں یہ حکم دیتا ہے. اس نے کہا کہ مجھے لے چلو کہ میں ابھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. کلمہ طیبہ پڑھ کر وہ مسلمان ہوئے. اور سب سے زبردست بات انہوں نے کیا شیئر کی، اس نے کہا میں نے جتنی سائنس پڑھی تھی اس میں یہ بھی تھا کہ جو شخص یہ مسح کرتے ہیں اور یہ گردن کو گیلا کرتے ہیں پیچھے سے، ہمارا اسپائنل کارڈ ہوتا ہے ناظرین کرام، یہ گردن کے جو پیچھے ہمارا یہ گردن کا گدی کا حصہ ہے نا ناظرین کرام، یہ ایک اسپائنل کارڈ ہے. یہ اتنا سینسیٹیو ہوتا ہے کہ کہا گیا نا کہ بچوں کو گدی پہ نہیں مارنا چاہیے. اکثر ہمارے یہاں لوگ بچوں کو جب مارتے ہیں تو گدی پہ ہی مار رہے ہوتے ہیں، دھڑل دھڑل. رکنا چاہیے، اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھے. تو یہ جو اسپائنل کارڈ ہے یہ بہت نازک جگہ ہوتی ہے، اور اگر اس کو آپ گیلا نہیں رکھتے تو پاگل پن آ جاتا ہے، پاگل پن کے دورے پڑنے کا عمل ہو سکتا ہے. تو اب وہ کتنے بڑے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے اس عمل کو دیکھ کے اسلام قبول کر کے، اور وہ انہوں نے کہا کہ جس دین کے اندر اس درجے کی صحت کا اہتمام ہو، وہ دین کتنا خود جو ہوگا پاکیزہ ہوگا اور سیرت اور فطرت کے مطابق ہوگا. تو یہی ساری چیزیں ہیں ناظرین کرام. ہمارے پروگرام کے اندر ہم کوشش بھی یہی کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کی ان متبرک گھڑیوں میں آپ تک وہ معلومات پہنچائیں جو یقیناً ہمارے دل کو بھی شاد کرے اور ہماری زندگیوں کو بھی آسان کرے. ناظرین کرام، یہ زندگیاں آسان تبھی ہوں گی جب نبی پاک کے طریقے پر چلیں گے، ورنہ زندگی آسان ہو نہیں سکتی. آپ انگریزوں کے طریقے پہ چلیں، زندگی عذاب ہوگی، گارنٹیڈ ہے. کیونکہ وہ ابھی بہت دیر لگے گی اس ٹریک پہ ان کو آنے کے لیے. جتنی ایجادات وہ کر رہے ہیں، جس پر وہ آ رہے ہیں، جس پر وہ عمل کر رہے ہیں، تو وہ یقین جانے. میں ان کے بارے میں، چونکہ میں پچھلے دنوں جب یو ایس گیا ہوا تھا، میں نے یہ بات ایک اور جگہ بھی مجھ سے ہوئی تو میں نے کی تھی. میں نے کہا جس دن یہ لوگ کلمہ پڑھ لیں گے دنیا کے بہترین مسلمان ہوں گے. کیوں کہ اب وہ فائنڈنگ لا کے اس پہ عمل کرتے جا رہے ہیں. یعنی اسی کی وجہ سے ان کے اندر جو ہے نا ایک تبدیلی ہم دیکھ رہے ہیں. اور یہی وجہ اس وقت ناظرین کرام، میں ابھی ایک انٹرنیشنل نشریاتی ادارے کی رپورٹ پڑھ رہا تھا جس میں بتایا جا رہا ہے کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے. اور اس وقت اسلام ماشاءاللہ سے دوسرے نمبر پر آ گیا. 1 ارب 70 کروڑ مسلمان جو ہے، یہ آج سے 5 سال پہلے کے فگر تھے، اب تو انشاءاللہ 2 ارب کے قریب مسلمان روئے زمین پر موجود ہیں. تو مطلب اسلام اتنی تیزی سے یورپ میں اور ان تمام ممالک کے اندر جو اس کے پھیلنے کی وجہ ہے، وہ ان کا اس قرآن پر ریسرچ کرنا ہے. وہ قرآن پہ ریسرچ کر رہے ہیں، اسی لیے وہ تیزی سے اسلام پہ پھیل رہا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ساری برکتوں سے ہمیں فیضیابی کر رہے ہیں. پروگرام میں وقت کی تنگی ہے اس وقت ناظرین کرام. یقینی طور پہ میں اپنے علماء کرام کا بہت مشکور ہوں. جناب علامہ زاہد اسلم صاحب آپ کا شکریہ، جناب علامہ بلال فاروقی صاحب آپ کا شکریہ، اور جناب علامہ مولانا نقشبندی صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ آپ بلوچستان سے ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوئے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں. ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت کلام اور بہت اچھا پڑھتے ہیں. درگاہ مشوری شریف سے منسلک ہیں، قاسمی سلسلے سے، اور آج ہماری اس ٹرانسمیشن میں موجود ہیں. جناب سعد اللہ فیروزی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں آپ سے اجازت لینے سے پہلے ماشاءاللہ سے انہی کے کلام پر اس ٹرانسمیشن کا یہ اختتام ہونے جا رہا ہے. بس اپنے ہوسٹ کو اجازت دیں. لیکن ناظرین کرام، اس پیغام کے ساتھ کہ ہم جو ہے اپنے معمولات کو بھی بدلیں گے اور ہم قرآن اور حدیث سے جڑیں گے، پڑھیں گے، ریسرچ کریں گے. جب ہم پڑھیں گے، ریسرچ کریں گے، خدا کی قسم اندر سے روشنی آئے گی. کیسے؟ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرما دیا کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنے سے 100 نفل پڑھنے سے زیادہ اس کا اجر ہے. تو آپ 100 نفل جب پڑھتے ہیں تو کتنی دیر لگتی ہے اس میں؟ کم از کم 100 نفل میں جو ہے 700 مرتبہ تو ہم جو ہے یہ سورہ فاتحہ کے 7 آیتیں ہیں، 700 آیتوں تو یہی پڑھتے ہیں 100 نوافل میں. پھر ظاہر رکوع سجود ہیں. لیکن اگر ہم قرآن مجید لیں، یہ قرآن کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم قرآن مجید کے ساتھ ایک تعلق جوڑیں. زیادہ نہیں پڑھ سکتے، تھوڑا تھوڑا پڑھ لیں. 2 آیتیں روز لے لیں، اس کا ترجمہ اور اس کی آیت کو پڑھیں، ترجمہ بھی پڑھیں، آیت بھی پڑھیں، اور اس پھر غور کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس چیز کو کرنے کا کہا ہے، کس چیز سے بچنے کا کہا ہے، کس چیز پر عمل کرنے کے لیے ہمیں راغب کیا ہے. آپ یقین جانیے کہ یہی رمضان ہماری زندگیوں کی بہار بن جائے گی اور ہمارے اندر تبدیلی آ جائے گی. بس اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہم پہ اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، خاص رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ہمارے ملک پہ اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے، وہ پاکستان کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے. کل تک کے لیے اپنے ہوسٹ راؤ ناصر علی جہانگیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر. جی ماشاء اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نشد
پیدا جانا مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو اے تجھ کو شہ دو سرا جانا اے تجھ کو شہ دو سرا جانا البحر علا والموج طغى من بے کس و طوفان ہوش روبا من بے کس و طوفان ہوش روبا مجھدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مجھدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا انا فی عطش وسخاکۃ اے گیسوئے پاک ابر کرم اے گیسوئے پاک ابر کرم برسن غارے رم جھم برسن غارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا دو بوند ادھر بھی گرا جانا عطائے رمضان